اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین الاسلام بحق الحسین الاسلام اشف صدر الحسین الاسلام بظہور الحجت اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم قال الحسین علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ نور اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانت اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ قوت اللہ قدرت اللہ اسم اللہ برہان اللہ دلیل اللہ لقاء اللہ ساق اللہ جنب اللہ امر اللہ روح اللہ قلب اللہ نفس اللہ وسیلۃ اللہ صورت اللہ ولی اللہ ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المحرومین ولی المستضعفین ولی العصر رب الارض خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین ماء معین بلد الامین امان المومنین فوز المومنین معز المومنین صلاة المومنین بیت اللہ فی العالمین غایت الطالبین نیت الصابرین منعم و منان موزن و آذان صاحب الزمان یہ میں آپ کے وقت کے سلطان کے اسماء گرامی تلاوت کر رہا ہوں۔ صاحب الدار
صاحب اللوح، صاحب القلم، صاحب بیت الحمد، صاحب قمیص یوسف، صاحب تابوت سکینہ، صاحب امامت السحاب، صاحب یافور، صاحب شرف، صاحب عذب، صاحب وقار، صاحب ذوالفقار۔ کیوں جی چاہتا ہے یا نہیں ذوالفقار کی کاٹ دیکھیں؟ نہیں دل چاہتا؟ اس دل پہ بھی لعنت ہے جس میں یہ چاہت نہیں۔ جتنی ذوالفقار کی کاٹ دیکھنے کی دل میں تمنا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی؟ ماشاءاللہ جناب جعفر صاحب بڑی اچھے طریقے سے آپ کو کربلا کی کہانی سنا رہے تھے۔ اور جناب معاف کرنا، یہ حق تو ان بچوں کا ہی بنتا ہے، پڑھیں، انہی کا دور ہے، لیکن اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ طبیعت اتنی دیر ٹھیک نہیں ہے، وگرنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مولا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو سننا بھی بڑی عبادت ہے، تو اگر سننے کا موقع مل جائے تو اب آپ کا دل چاہ رہا ہے تو میں بات شروع کروں جی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کربلا کا جو تعارف ہے نا، جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں۔ توجہ ہے جی؟ مچھاں وٹ نہیں دینے، میری گل دھیان نال سننی ہے۔ پاکاں دے ذکر وچ بویے تے اے بڑی بارگاہ دی حاضری ہے، تے ایتھے جن ادب نال بویے وہ انی عزت عطا کر دے۔ میری گزارش سن رہے ہو جی؟ ویکھو جی، میں خطیب نہیں، خطابت دا ہوندا ہے بندیاں دے مزاج دے مطابق گل کرو، انہاں نوں نار لاؤ تے واہ بائی واہ تے کیا بات آکھو، وہ خوش ہون تاکہ تانوں پھر آکھنے نے بڑا چنگا پڑے۔ میری یہ ڈیوٹی نہیں، میری ایک اور ڈیوٹی ہے کہ تمہارے دستک دروازوں پہ دے کے جاؤں کہ اپنی ضمیر کی گہرائیوں میں ڈوب کے اسے پوچھو تو صحیح کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے۔ بچوں ذرا غور کرنا، جہاں تک ہے کربلا، دعا مانگتے ہیں لوگ، جتنی دوڑ دھوپ ہے عمل امال کہ ہمیں جنت مل جائے، یہی ہے نا جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ جب ملائکہ کربلا میں زواری کے لیے چلتے ہیں تو حوران جنت کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا اذن ملا ہے زواری کا، تو کہا جانا تو ہمارے لیے وہاں سے کربلا کی خاک لے کے آ جا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب اس پہ کون گفتگو کرے؟
کیا بات کرے. روز عاشور کو کون سمجھے. وہاں پہ ایک صدا 10 محرم کو بلند ہوئی ہے اور وہ کم از کم شیعہ کہلوانے والوں کا بچہ بھی اس صدا سے واقف ہے، اور وہ ہے حل من ناصرین. بچوں سن رہے ہو جی؟ ماشاءاللہ سعادت ہے کہ جناب عمران صاحب بھی شاعر ہیں، تشریف لائے ہیں، اور شاعر قوم کے ضمیر کی آواز ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو اب میں اس مشکل موضوع کو شروع کرنے لگا ہوں. مجالس جو روایتی پڑھی جاتی ہیں، میرا خود ہی نہیں دل چاہ رہا کہ اب میں وہ بات کروں، چونکہ کربلا پہ گفتگو ہے. کربلا بتانا چاہتا. تیار ہو جناب؟ جتنے تیار ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. دوستو، کربلا میں عابد اکٹھے نہیں ہوئے. عابد ہیں لیکن بس عابد نہیں. کربلا میں زاہد اکٹھے نہیں ہوئے. زاہد ہیں بس زاہد نہیں. اچھا جی، عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں جو عبادت کا صلہ چاہے، بدلہ چاہے. نماز پڑھی بدلہ، روزہ رکھا رکھ دیو نا کہ میں انجے پہ آکھی جانا. اچھا جی، مجلس کرائی بدلہ، ماتمداری کی ثواب ہو گیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. توجہ ہے جی؟ یہ جو بھی عبادت کرتے ہیں چاہتے ہیں اس کا بدلہ ملے. انہیں پھر شروع کر اور کو گل. عابد کہتی ہیں جو عبادت کا صلہ چاہتا ہے، مانگتا ہے، اور ملے اور ملے اور ملے. کربلا عابدوں کا اکٹھ نہیں، عاشقوں کا اکٹھ. پتہ نہیں کون سن رہے. یعنی مقصد ہی فوت کر دیا. کہنا کیا ہے، کہہ کیا رہے ہیں. جن کو کوئی شعور ہے نا، وہ سمجھ کے باقیوں کو سمجھانا. او اللہ کے بندو، کربلا مانگنے کی درسگاہ نہیں، دینے کی درسگاہ ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہا ہے؟ یہ مانگنے نہیں آئے، دینے آئے. عابد عبادت کے بدلے میں اور مانگتا ہے اور مانگتا ہے اور مانگتا ہے. عاشق مانگتا نہیں. عاشق کہتا ہے جو میرے پاس ہے اگر محبوب قبول کر لے تو یہی میری معراج ہے. جن کی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ جی حضور سن رہے ہو جی؟ قبلہ ذرا مہربانی فرم، میری طبیعت اگے ہی ڈاواں ڈول ہے تے مینوں اے بھی کوئی نہیں. اس بارگاہ دا ادب ہے، میں تے دعا مانگ لانا اتھے تے میں سمجھنا میں اپنا کام پورا کر لیا تے میں پھر انج بھی ٹر جانا ہونا. لیکن یہ نوجوان بزرگوار جو پڑھنے والے ہیں نا، ان کے لیے پڑھ رہا. ایک استغاثہ ہے کربلا کی زمین پہ. تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ حال من ناصرین ینصرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ عام لوگوں کے دماغوں میں یہ بٹھا دیا کیڑا ہے جیڑا میں غریب دی مدد کرے. کوئی سن رہے ہو جی؟ یہ ٹھیک نہیں کیا.
اس کا یہ کوئی ترجمہ نہیں، اس کا یہ کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی مفہوم یہ نہیں کیڑا ہے میں اللہ راسی دی جیڑا مدد کرے. یہ بالکل کربلا کو شمر کی نظر سے نہ دیکھو، کربلا کو عمر سعد کی نظر سے نہ دیکھو، کربلا کو آقا سجاد کی نظر سے دیکھو. کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو شمر کربلا سمجھے وہ کربلا نہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حال من ناصرین ینصرنا، کروں ترجمہ جی اس کا؟ وہ لوڑ ہے وہ قوم شیعہ دی توڑی کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ رائے صاحب جنہوں نے یہ ترجمے کر لی ہے کیڑا ہے میں غریب دی مدد کرے، مدد خود عربی کی لفظ ہے، غریب خود عربی کی لفظ ہے. یہاں ہے کون ہے جو میری نصرت کرے. مدد محتاج کی ہوتی ہے، نصرت قادر کی ہوتی ہے. میری گزارش دی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں. اساں خوشامد کدی نہیں کرنی، آؤندی نہیں. تسی سٹوریاں سنن دے عادی ہو جنہاں دا حقیقت نال کوئی دور دا تعلق بھی نہیں. تو میں ممبر تے جنگ کیتی ہے. آپ کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مدد محتاج کی ہوتی ہے، نصرت قادر کی ہوتی ہے. آپ پڑھو قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا. اللہ محتاج ہے جی. نعرہ حیدری. کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ حضور کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تسی سارے ہی بہت اچھا پڑھ دے ہو تے تساں ہی پڑھنا ہے، اسی تو پڑھ بیٹھے ہاں. لیکن کوئی گل سمجھے چاہیے میں کی پہ آخنا. نصرت کس کی ہوتی ہے؟ قادر کی. ایک میں آسان لفظ اور استعمال کرنے لگا ہوں. مدد فرد کی ہوتی ہے، نصرت مشن کی ہوتی ہے. مدد کے لیے بندہ سامنے ہونا چاہیے، نصرت کے لیے سامنے نہیں. اللہ سامنے ہے تمہارے تو اللہ کہہ رہا ہے میری نصرت کرو. جاؤ سارے اہل حدیثوں سے پوچھو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اپنے دوسرے وہابیوں سے پوچھو اس کا ترجمہ کیا ہے، تو سارے کہتے ہیں اللہ کی نصرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کی نصرت. اللہ کے اب اللہ کا دین کیا ہے؟ توجہ ہے جناب. چونکہ ایک بزرگ کے دربار پہ ذکر ہے لہذا میں فرقوں سے نکالنے لگا ہوں. جو دین کی تعریف اولیاء اللہ نے کی ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں، مولویوں والی نہیں کرنے لگا. اب دین کی نصرت اللہ کی نصرت ہے نا، تو دین کیا ہے؟ خواجہ اجمیری سے پوچھو وہ کہتے ہیں دین است حسین. کون سن رہا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اب یہ دین نصرت مانگ رہا ہے. کون ہے جو میری نصرت کرے؟ کیا مطلب؟ شبیر سامنے شبیر ہے، سامنے حسین ہے، حقیقت میں اللہ ہے. سامنے شبیر نصرت مانگ رہا ہے، حقیقت میں اللہ مانگ رہا ہے. زبان شبیر کی ہے، منشا قدیر کی ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ مولا حسین کی نصرت ہی اللہ کی نصرت ہے، اس کی نصرت ہی اللہ کی. اب شہداء کی زیارت پڑھو.
توفیق ہوئے تو کچھ پڑھو بھی تے تانوں بھی توفیق ہوئے تو کوئی پڑھی لکھی گل بھی سنن دی کوشش کرو اور یہ نئی نسل کا حق غصب نہ کرو ان تک میسج جانے دو بچوں یہ نصرت کے بڑے پہلو ہیں شہداء کی زیارت پڑھو تو پہلی زیارت میں السلام علیکم یا انصار اللہ اے اللہ کے ناصرو کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ شبیر کے ناصر نہیں صرف اللہ کے ناصر ہیں تو جس طرح اللہ محتاج نہیں اسی طرح میرا حسین بھی محتاج نہیں حیدری تو سمجھ آ رہی اے اللہ کے ناصرو اے رسول اللہ کے ناصرو اے پاک بطول کے ناصرو اے مولا حسن کے ناصرو اے مولا حسین کے ناصرو تھک تو نہیں گئے ہو جی اب کربلا ہے ہماری درسگاہ تھکے ہوئے تو نہیں ہو خدا جانتا ہے اس پہ بڑی بحث ہونی چاہیے اور یہ نسل کو اس پہ غور کرنا چاہیے کربلا مکمل دین ہے توجہ ہے جناب ایک پہلو میں کربلا سے آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ کون تھے ناصر کس کے مولا نام تو لو یار مولا حسین کریم کے اب جناب جون کو مولا نے بھیجا سعید کی طرف یہ میں نے لاہور میں یہ کہا تھا اب اس سے آگے کہنے لگا ہوں اچھا جی مولا حسین پاک نے خط دے کے بھیجا جناب حبیب کی طرف بھیجا نا یہ کیا خط لے کے گئے تھے خط میں کیا لکھا تھا ماشاءاللہ میں تو سمجھنا کہ میں بہت اچھی تقریر پہ کرنا کہ بندے واہ واہ نہیں پہ کر دے سوچ دے ہے میں کی پہ آخلا یعنی کیوں بلایا یہ لفظ میں آپ کی زبان پہ جاری کرا گیا نا تو میں سمجھوں گا کہ یہ پہلو کربلا کا کریم کے کرم سے کچھ آپ تک کھلنے لگا نصرت کے لیے بلایا نا جناب حبیب کو کس لیے بلایا بولو جناب حبیب کہاں رہتے تھے وہ گل بات کرو جنہوں نے کچھ پتہ ہے کوفے جناب حبیب صحابی ہیں جناب حبیب حافظ قرآن ہیں جناب حبیب علم منایا والبنایا کے عالم ہیں رہتے کوفے میں ہیں نجف میں زواری کرتے رہتے اور کربلا نہ آتے کیا ہوتے دسو وہ غلط کرو یار میرے نا اچھا جناب مسلم پاک کہاں شہید ہوئے تھے تو اس صاحب سنتے پہ ہو اللہ دا نا جے تسی میرا درد سن لیا نا تو پھر کچھ فائدہ ہو جائے دا اے جو کچھ پڑھیا جاندہ ہے یہ منو پتہ ہے تو اے میرا پڑھیا بندے پڑھ دینے تو میں جو پہ عرض کرنا میں تو تہاڈا بھلا پیا سوچنا تے تسی بھی کچھ اپنا بھلا آپ کرن دی کوشش کرو اے بند پہلو ہوئے جنہوں کوئی ہاتھ نہیں پیا لاندا فکر کی یہ مجلس پھر ریٹ تھلے آ جان دے تے پھر ٹوٹ بھی کٹ جان دے تے پھر کم خراب ہو جائے گا تے ایک کاروبار نہیں تسی تے آندے ہو یہ نصرت ہے سمجھ آ رہی ہے میری گل دی حیدری نصرت دے 114 پہلو نے جنہ چ ایک شاعری نصرت ہے ایک ذاکری نصرت ہے
اسی وائی گلہ نہیں کر دے. یہ کربلا کو پڑھو. جناب ترما جب میدان میں گئے تو شعر پڑھے, مولا حسین کا تعارف کرایا, زخمی واپس پلٹے, پھر گئے ہیں. میرے کریم نے کہا کہ اب تجھے شہادت کی ضرورت ہی نہیں, ہم تم پہ راضی ہیں, جو تو نے دشمنوں میں ہمارا تعارف کرایا ہے نا. او کوئی سندے پہ او خدا دے بندے ہو, یہ بھی نصرت ہے. فرزدق نے کیا کیا تھا چوتھے شہنشاہ کا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ میں کدھر ٹر جاؤں میرے وسے چوبے, میں تے کار کارے بچے انہوں ہی سمجھاواں تو ان خواص نہیں سن دے, اپنے کاروبار تے رواج چ مست نے سارے. میرے دل میں صدا ضرور کر کے جانی ہے. میری گل دی بچے سمجھ آ رہی ہے تو نصرت کے لیے خط لکھا. جناب مسلم شہید ہوئے تھے کوفے میں, جناب حبیب کوفے میں شہادت پڑھتے, مسائب پڑھتے, رلاتے, اور کربلا نہ آتے. بولو اور یہ سوال کدی مجلس کسے کیتے نے, کسے ٹیپے چاہے نے, تو کنہ توڑے نالے کرنے نے. اگر نہ آتے تو کسی کام کے تھے؟ اس کا مطلب ہے اگر حجت کا ساتھ نہ دیا جائے تو جو کچھ بھی کیا جائے سوائے لعنت کے کچھ بھی نہیں ملتا. حیدری ایک منٹ, بڑی مہربانی, شکر ہے. اے میری غرضے اس صدا بلند ہوئے بندیاں کیتی نہیں. یہ میں کچھ دسنا تاکہ سارے کر کے جان. جنہیں نعرہ لایا ہے یہ میرے آقا جلے تخت بین دے پھر یہ نعرہ لانا لیا دی قیمت دا پتہ لگے. آئیے تے عمران خان دی وجدے نے نا, تے ساجد نقوی دے, تے خامنائی دے, جلے قائم تخت بوے دا پھر قائم دا نعرہ مارنا لیا دی قیمت دا. بہنا ہے وے کہ نہیں ہے؟ تو اڈا دل کردہ بوے یا نہ بوے؟ جنہ دی آنکھاں ترس دیاں نے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری. ایہی گھر سے بس بھائیو, اگر میری بات سمجھ میں آئی ہے تو ایک جملہ میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں, اسے ذرا سمجھنا. جناب حبیب ابن مظاہر کو لینے کے لیے پیغام لے کے کون گئے؟ جناب جون. وہ ذاکر صاحب نے شعر پڑھا تھا, جون ہے کہ جبریل کربلا ہے, اور بڑیاں داداں تے بڑے شاعر تے واہ واہ تے کیا بات. میں کہا کی پہ آخ دے ہو, کربلا کو تم سمجھے ہی نہیں ہو. جبریل کا سر مولا حسین کی جھولی میں نہیں, یہ کربلا نے تو سمجھو. اور جبریل کا سر مولا حسین نے جھولی میں نہیں ڈالا, جبریل کے پر بستر بنتے ہیں شبیر کا. اور کوئی پڑھی لکھی دنیا میں یہ میری لفظیں جانی چاہیے, جبریل قوت والا ہے, علم والا ہے, بڑی پاور ہے جبریل میں, بڑی پرواز ہے جبریل میں, لیکن جون جیسا کیسے ہے؟ میں دلیل رکھتا ہوں, سارے فقیہ اکٹھے کر لو. جبریل کو جھولی میں ڈال کے شبیر نے نہیں کہا کہ میری ماں بھی تجھ پہ قربان, میرا باپ بھی تجھ پہ قربان. جبریل درزی بن کے آیا ہے, جان کو شبیر نے کہا ہے میری ماں بھی تجھ پہ قربان, میرا باپ بھی تجھ. حیدری, کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اچھا جی, پریشان تے نہیں تسی ہو رہے؟ پڑھاں کہ بس کراں؟ نہیں بس کریے, تسی ان سنو ہے نا ذاکرانو.
پڑھیے کیوں ہے پچھلیاں تہاڈی بھی صلاح آوے جنہاں دی یاد ہوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری. اس وقت دو مشکلیں ہیں سب شکار میں. بچوں ایک ہے سیرت کا حسن، ایک ہے صورت کا حسن، ایک ہے سیرت کا حسین ہونا، ایک ہے ذاکر ہی میرے کو لاہور والے بیٹھے نے تے میرا دل تے کردا ہے میں تھانوں کچھ تہاڈا بوہا کھڑکاواں. پوری قوم یہ نسل برباد ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے کہ ہم صورت میں حسین لگے. جتنی مہنگائی، جتنے فیشن، کوئی سن دے وہ او یار یہ کیوں نے جی؟ وہ 5-5 لاکھ دے کڑتے 10-10 لاکھ دے کڑتے کیوں نے؟ اے 5-5 کروڑ دیاں کوٹھیاں گشتیاں نو تحفیاں چ دیندے ہو، یہ کی یہ سونے لگی ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ کی پہ کر دے ہو؟ تے تسی بھی کوئی اللہ دا نا جے کوئی مہربانی کرو، کوئی مسکین کوئی سادہ کڑتے چاہ جائے تے او دے نال بھی سلام علیکم لے لیا کر. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جتنا فیشن اے کاراں کی یہ 2 بتیاں ہی بدل دینے نا، لکھاں روپیے لویا ہی لگے ہے نا 10-20 پھر تے لٹ کے لے چلے نے. اسی حالوا ہوا کے مر جانے ہاں، وہ لٹ کے لے جاندے نے. فیشن ہی ہے نا. کوئی سن رہے ہو جی؟ آخر کسے تے دے گل کرنی ہے نا. تے تسی سانو فیشن نہ بخاؤ آ کے. اسی تہاڈیاں فیشناں واسطے نہیں اسی تانوں سددے تے نہ ملدے. اسی تہاڈی سیرت دے حسن نو سلام کرنے. تسی مولا حسین پاک نال منسوب ہو، تسی ازادار بھی منسوب ہو، اسی ایتھے والے بھی منسوب ہو. تو میری گل دی سمجھ آ رہی؟ اچھا جی جنہ چارہ اسی کر رہے بندیاں نو سونے لگیے، چنگی کوٹھی، چنگے کپڑے، چنگیاں کاراں، یہ سارا فیشن اسی سونے لگیے. میرا خدا جانتا اگر قوم 1 منٹ وقت دے کے سوچے اور یہ نئی نسل کہ جتنی دولت جتنا وقت ہم صورت کے حسین ہونے میں لگاتے ہیں کبھی سیرت کے حسن میں لگائیں تو انقلاب آ جائے. کوئی ٹائم ہے وے تواڈے کول سیرت دے حسن واسطے؟ کیوں میری قوم کوئی ہے وے تواڈے کول ٹائم؟ کیوں جی سٹیج سیکرٹری صاحب کوئی ہے جے ٹائم؟ دل پہ لکھو. میں کہتا ہوں اس میدان پہ بولو نا، کیوں نہیں کوئی بات کرتا؟ قیامت میں صورت کا حسن نہیں پوچھا جائے گا، سیرت کا حسن پوچھا جائے گا. کیوں جی قیامت والے دیہڑے سوال ہونا ہے تیرا قد ایڈا کیوں سی، تیرا رنگ کالا کیوں سی، تو مچھیاں دے گھر کیوں جمے ہیں، یہ پوچھا جانا ہے. تے اسی یہ دے تو ہی گھبرائے ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پوچھی کیا جانی ہے؟ میرے ساتھ ہے میرا مجمع، بات کہنے لگا ہوں. صورت کا حسن ہو، سیرت میں حسن نہ ہو تو چاہے قریشی کیوں نہ ہو ابو لہب پہ نام لے کے لعنت کی جاتی ہے. اور سیرت میں حسن ہو، صورت کا حسن نہ ہو، نہ رہائش کا حسن، نہ قبیلے کا حسن، نہ صورت کا حسن. یعنی میری مراد جناب جون حبشی
سیرت میں حسن آ جائے تو اللہ کی صورت بھی اس سے چہرے سے چہرہ ملا کے کہتی ہے میری ماں بھی تجھ پہ قربان، میرا باپ بھی۔ بلند حیدری، کچھ سمجھ آئیے جی؟ لو، جان معزز بن گیا ہے۔ اب دنیا کی جنگوں میں دیکھو، بڑوں کے نام ہوتے ہیں، کام چھوٹے کرتے ہیں، نام کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ یہ کربلا ہی ایسا ہے کہ جان کا نام بھی شمس کی طرح روشن ہے۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ دکھاؤ کوئی اور میدان۔ اے صحابہ کرام تے چاہوں دا ہی رولا ہے تے باقیاں نو کیوں نہیں مندے گندے؟ یہ چارے حکمران جو بن گئے، کوئی گل سمجھے چاہ رہی تے باقی صحابی نہیں سن۔ نعرہ حیدری، یہ صرف کربلا ہے، جان کا نام بھی چمک رہا ہے، نہیں چمک رہا؟ اچھا، اب پوچھتے ہیں جون سے تو نے کیا کیا کہ تجھے یہ حسن نصیب ہوا؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ تسی کیڑا کد یہ اس غرض تے مجلس تے آئے ہو؟ تسی تے آئے ہو بڑے آئے سن پڑھن والے تے بڑے سنے تے بڑے سدے سن وائی تے میرے جنوں میں سدیا سی انہیں انج کر دیتا تے انج کر دیتا۔ سیرت کا حسن کیسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ کربلا سے پوچھو۔ کیا عمل کیا؟ توجہ ہے جناب؟ نمازی پہلے بھی تھے، بعد میں بھی، روزے دار پہلے بھی تھے، شب عاشور شبیر نے فرمایا جاؤ چراغ بھجاؤ، جاتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو، گئے، چلے بھی جاتے تو جنت تو مل ہی جاتی نا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کربلا میں اکٹھے کون ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے نہ جنت کے لیے آئے تھے نہ زندگی کے لیے آئے تھے۔ کہتے ہیں چلے کیسے جائیں؟ گئے نہیں گئے؟ کہا صبح 1 مرتبہ قتل ہونا ہے، بس تیری محبت میں 70 مرتبہ قتل کیا جائے، جلایا جائے، راکھ بھی تیری طواف کرے گی، تجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ لو جی، ایک کربلا والے کچھ لین واسطے آئے نا تے اسی کربلا دے مبلغ، کیا رشتہ ہے کربلا سے؟ کوئی سن رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ کچھ دینے کے لیے آتے ہیں، پیش کرنے کے لیے۔ کاش یہ شعور کو ڈیولپ کیا جائے۔ ہم بھی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں، یہ شعور ذرا شعور دیا جائے۔ یہ عمل معمولی نہیں۔ اب میں کھولوں اس بات کو اگر تیار ہو تو۔ یہ شب عاشور نہیں گئے، مولا نے انہیں سلام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ تھوڑی کیڑی تک پیندی ہے نا گلاں تے؟ تھوڑا کی قصور ہے؟ ذمہ دار بیٹھے ہو ذاکر تے شاعر، میرا تھوڑا امام زمانہ دی بارگاہ چ بھی کٹ ہونا۔ یہ انبیاء کو حضور سے پہلے
سلام کیسے کیا جاتا تھا؟ دسو سارا مجمع جو بیٹھے اگلے پچھلے سٹیج سیکٹری صاحب دسو. تو بس پھر یہی ساڈے تے رو پائے جے تواڈے کول آونے ہاں تے تاں ہی تے میرا مزاج خراب ہے. میں پچھلے سال بھی نہیں آیا. میرے کو کھپ رولیاں چ نہیں آوان ہوندا. میں تھوڑیاں چ جانا جتھے میں کوئی میسج دے سکا. میں کہڑا مشہوری واسطے آئے ہاں تو یا مینوں کوئی چاہی دیے. لکھو لکھو بڑے بڑے نے علم دے ٹھیکیدار سارے تے چان لائی ہے. نبیوں کو نام سے سلام کیا جاتا تھا. نام لے کے سلام کیا جاتا تھا. سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، نام لے کے. خاتم النبیین سے لے کے نام لے کے سلام لینا بھی منع کیا. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو زیارت 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 زیارتاں پڑھو تو صحیح. معصوم نے کہنا ایسے پڑھو. کی آندے ہو؟ یا علی السلام علیکم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نام لے کے نہیں، القاب سے. کس سے؟ اے تے حکم ہے کہ القاب جیلے پوچھیا مولا علی نو سلام کنج کریے. زیارت کے مزار نہیں، کیسے کیا جائے؟ رسول سکلان کا یا امیر المومنین کہہ کے سلام تھا. کس سے؟ القاب سے. ان کو تو سلام بھی القاب سے کرنا ہے تے تسی انہاں دے نام کی میں تلاوت کر دے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ اور کوئی خدا واسطے سیدو پڑھے لکھے بچوں میرے نہ گل تے کرو. انہاں ذاکراں نو تسی کڈے ادب نال بلاندے ہو. اسٹیج سیکرٹری صاحب کنے القاب لیندا ہے. حالاں جو کچھ میں آواں مینوں پتہ ہے ککھ بھی نہیں، بس سرکار دے نام نال ایک نسبت ہے. تے جڈے ادب نال ذاکراں نو بلانے ہاں ایڈے ادب نال انہاں نو پاکاں نو بلانا چاہیے کہ نہیں بلانا؟ کوئی گل تے کرو میرے نال. کہ نیری اپنی واہ واہ سنن ہوندی ہو، تعریف سنن ہوندی ہو، یا کوئی پاکاں دا بھی تہاڈا دل کردا ادب نال ذکر ہوے؟ جنہاں دا کردا ہے دووے ہاتھ بلند کر کے حیدری. بس میں کوشش کیتی ہے تہاڈے تک ایک پیغام دیاں. یہ اتنے حسین جون کیوں ہو گئے؟ مولا نے کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین پاک. امامت کی زبان سے ولایت کی سند مل رہی ہے. ان عمل کی کیتا ہے، کی کم کیتا ہے؟ کربلا کربلا. کوئی سندے پہ ہے وہ بچے؟ ان عمل کی کیتا ہے. یہ میں نے تقریریں بڑی کی ہیں، کوئی جواب کہیں سے کسی نے نہیں دیا. انہیں تے تہاڈی زمین نہیں تھلے تساں بہنا ہی نہیں ہے. جلے شفقت کھلونا ہے تے عمران نے کھلونا ہے تے مدثر نے، انہیں آکھنا میں ویکھنا لالی کنے نے ایتھے بیٹھے ہوئے تے کسے بندے نے کیڑا ایتھے رحمدہ سارے ہی لال دے نے تے چپ کنے رہنا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی جی؟ کوئی غور کر رہے ہو جی؟ انہوں نے عمل کیا کیا؟ میں نے سوال پوچھا ہے، جواب نہیں. بڑا جواب دیا لوگوں نے تو کہا کہ مولا پہ شہید ہو گئے. شہید دن کے ہوئے، ولایت کی سند رات کو ملی ہے. میں کہتا ہوں کاش کوئی ذوق میں ڈوبے اور سمجھے جنت میں وہ مزہ کہاں جو شبیر کے سلام میں لطف ہے. انہوں نے عمل کیا کیا ہے؟ کیا عمل کیا ہے انہوں نے میرا محترم سامعین کرام، بچوں بزرگوں؟ عمل کیا کیا ہے؟ دل پہ لکھو. انہوں نے وقت کی حجت سے
لالچ نہیں کیا، عشق کیا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل جی کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے رات کو یہی کہا ہے نا، انہوں نے وقت کی حجت سے عہد وفا کیا ہے، سچا۔ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ میر انیس شب عاشور کربلائیوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، کربلا سمجھو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ ہم رہیں، نہ گھر رہے، نہ اولاد رہے، مگر گھر آل محمد کا آباد رہے۔ بلند حیدری۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی انج دے پڑھو ہاں شعر، کوئی لکھو انج دے قصیدے، اس قوم نو دیو نا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس پہ لکھو، بیان کرو، یہ فکر سمجھاؤ۔ میر انیس نے کہا ہے، ایک شعر اور سناؤ میر انیس کا۔ جب ایک دشمن نہ رہے شاہ مشرقین کا، اس دن غلام سوگ اتارے حسین کا۔ جتنی جتنی تمنا ہے شاہ مشرقین کے دشمنوں سے اللہ کی زمین پاک ہو جائے، پاک کرنے والے مطہر الارض کو دونوں ہاتھ بلند کر کے پکارو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بھائیوں کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ میں نے بڑا آپ کا ٹائم لیا، میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ذمہ دار حضرات میرے بعد ہیں تو ان کو میں اپنا درد دل سناؤں، اپنا دکھ سناؤں، تاکہ جی بسم اللہ بہو میری بھائیو، چلو چھوڑو جی، کوئی بات نہیں، چھوڑو۔ میری گزارش کی کچھ سمجھ آئی ہے؟ میں کچھ میرے لوگ کو جی چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ میرا کیا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے عہد وفا کیا۔ یہ میں رات کو ایک کتاب دیکھ رہا تھا تو میں کہنے لگا ہوں وہ بات۔ ہم زواری کا شوق رکھتے ہیں، عزاداری کا شوق ہے، اچھا شوق ہے، عبادت ہے۔ جس کی عزاداری میں اتنا مقام ہے، جس کی زواری میں اتنا مقام ہے، اس کے قتل کے انتقام میں کتنا مقام ہوگا۔ نہیں کوئی سمجھ آئی میں کیا کیا؟ وہ زوار بنتے ہو، عزادار بنتے ہو، کس کے؟ مقتول کے، تو اس کے انتقام کے لشکر میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ ناصر کیوں نہیں بنتے؟ کیوں جی؟ پھر آج کربلا کا درس عزاداری میں پورا نہ کریں، اپنے وقت کے امام سے سچا عہد وفا کریں کہ تیری ذات انتقام کا اعلان کرے، میں لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جتنے جتنے تیار ہو اپنے وارث کو پکارو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، مالک کی شاہی دکھائے۔ جس مظلوم کو تم نے کہنا ہے نا ہم تیرے ناصر ہیں، وہ صبح بھی خون روتا ہے، وہ شام کو بھی خون روتا ہے۔ بتاؤ جس کی 11 نسلیں قتل ہو جائیں، اس مظلوم کا دن کیسے گزرتا ہے؟ اس مظلوم کی رات کیسے گزرتی؟ زوارو تم ذریعہ دیکھتے ہو، کربلا جاؤ تو کیا دیکھتے ہو؟ سونے کی زری۔ وہ زری دیکھتا ہے؟ نہیں، آج بھی تیرا مولا حسین بے کفن ہے،
کیا حالت ہے اس مظلوم کی. کیا جی اس مظلوم سے پھر صف اعضاء میں اتنا مجمع یہ شعور آ جائے ہر مجلس میں بچے بوڑھے جوان مرد مستورات اپنے امام زمانہ سے عہد وفا کرے کہ میرے آقا میری ہر شے تیری نالین پہ قربان. تو علی اکبر کے قاتلوں سے بدلے کا اعلان کر. ان ملونوں کو پوچھ تو صحیح نہ برچھی مار کے توڑی کیوں. کیوں بھائیو دل میں یہ آگ اٹھنی چاہیے یا نہیں اٹھنی؟ میری دعا ہے اللہ آپ کو سلطان زمانہ کا ناصر بنائے، اس مظلوم کے قتل کے انتقام کے لشکر میں شامل فرمائے، اس ذکر پاک کے صدقے میں شام فتح کر کے عباس کی بہن علی اکبر کی جاگیر پہ آ پہنچی. میں کتنی جلدی کہا، آپ نے کتنی جلدی سنا. جابر نے کہا اگر مسافر ہو تو راستہ بدل، اگر زوار ہو تو اتر آؤ. جو شام کے بازاروں میں چلتی رہی نا اس کی طرف بیمار نے دیکھا، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا. جناب جابر نے کہا مسافر کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا شام سے. کہا شام کیوں گئے تھے؟ کہا بھائی کی بارات لے کے، اور مجھے بڑا بھائی سمجھ کے شام والوں نے بڑے تحفے پیش کیے. کہا کہہ رہا ہے کہ میں بارات لے کے گیا تھا شام، واپس تو ایسے آ رہا ہے جیسے تیرے ساتھ کوئی جنازے ہے. دل دکھے مجھے معاف کر دینا، سخت لفظ میں کہہ نہیں سکتا. غازی کی بہن اتری آداب زیارت بتانے کے لیے. قافلہ کس رنگ میں چلا؟ ہر مستور کے ہاتھوں میں جھولی میں سر تھا. کسی مستور کی جھولی میں علی اکبر کا سر تھا، کسی مستور کی جھولی میں علی اصغر کا سر تھا، کسی مستور کی جھولی میں امیر قاسم کا سر تھا. لیکن شام والی شہزادی کی جھولی میں مولا حسین کا سر تھا اور دوش پہ مولا حسین کا کرتا تھا. ہائے حسین کہہ کے قافلہ چلا. ماشاءاللہ میرا بڑا دل مطمئن ہے. یہ جو ماتمی حلقوں میں ننگے پاؤں چلتے ہیں نا، یہ بڑی عزت والے لوگ ہیں. اور میں امیروں سے کہتا ہوں اگر کوئی کہے نا جوتیاں اتار دو تو کبھی لڑنا نہیں، اس سے ناراض نہیں ہونا. اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا. میرے روحانی استاد نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو جتنے زوار آئے تھے نا کربلا شام سے، کسی زوار کے پاؤں میں نالین کوئی نہیں تھی. اچھا میں شاید نہیں سمجھا سکا. ماشاءاللہ یہاں بڑے زوار بیٹھے ہوں گے. جب زوار جاتا ہے تو کتنے لباس لے کے جاتا ہے؟ آپ میں زوار ہے نا، آپ کربلا گئے کتنے لباس لے کے؟ 4-5. میرے سر پہ قرآن رکھو. یہ جو شام سے زوار آئے ہیں نا، جس لباس سے کربلا سے چلے تھے اسی لباس میں گئے ہیں شام، اسی لباس میں گئے ہیں زندان، اسی لباس میں واپس آئی ہے شبیر کی مزار پہ، اسی لباس پہ گئی ہے نجف،
اسی لباس میں گئی ہے نانے کے روزے پہ، اور اسی لباس میں اماں کی مزار پہ آ کے کہتی ہے اماں دین بچ گیا۔ اماں میرا کچھ نہیں بچا۔ شہزادی نے ایک کرتا نکالا، میں پڑھ گیا، آپ سن گئے، کرتے کا مزار پہ آنا تھا، زلزلہ آیا، دونوں ہاتھ بطول کے باہر آئے، آواز آئی بیٹا یہ کرتا مجھے دے دے، نہیں سمجھے یہ کرتا ہے مولا حسین کا۔ کہا اماں سر دفن کر آئی ہوں، کرتا لے آئی ہوں۔ اماں شام سے تیرے حسین کا سر بھی لے کے آئی ہوں، تیرے کریم لال کا کرتا بھی لے کے آئی ہوں، سر دفن کر آئی ہوں، کرتا تیرے پاس لے آئی ہوں۔ کہا بیٹا یہ مجھے دے دے، میرا جب مہدی آئے گا نا تو یہ میں اس کو دکھاؤں گی، دیکھ کتنے سوراخ ہیں، میں نے شبیر برچھیوں کے لیے پالا تھا، میں نے حسین تیروں کے لیے پالا تھا۔ جب ماں کے ہاتھ باہر آئے نا، جو شام میں نہیں گھبرائی، منہ پہ ماتم کر کے زمین پہ گری اور کہا اماں یہ تیرے ہاتھوں پہ تازہ ضربوں کے نشان کیسے ہیں؟ آواز آئی بیٹی تو 70 قدم پہ دیکھتی رہی، میری جھولی میں ذبح ہوتا رہا، میں کہتی رہی ہو شمر نما